بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حکم المنی هل هو طاہر ام نجس وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهن فاحتلم فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد رأيتني وما أزيد أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منی پاک ہے یا منی ناپاک ہے، اس میں بنیادی طور پر دو مذاہب ہیں. ایک طرف تو امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ہے. یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے، اور منی ایسا پاک ہے، ایسا پاک ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ منی کسی پانی کے اندر گر جائے تو اس کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. ان حضرات کے پاس دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لقد رأیتنی وما ازید ان افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے لباس مبارک کے اوپر جو منی لگا ہوتا اس کو ہم لوگ کھرچتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھرچتے تھے. امام شافعی، امام احمد اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب کوئی کپڑا ہو اور کپڑے کے اوپر منی لگ جائے اور وہ منی خشک ہو جائے، اس کے بعد اس کو آپ کھرچے تو تب بھی منی کا اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے. ظاہر ہے کہ مکمل طور پر تو صاف نہیں ہو سکتا. مکمل طور پر اس وقت صاف ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر جب اس کو پانی سے دھویا جائے. پانی سے دھوئیں گے مکمل صاف ہو رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر کھرچنے کی بات ہے تو کھرچنے سے مکمل طور پہ صفائی نہیں ہو سکتی، پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات منی کے اس کپڑے کے اوپر باقی رہتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے بلکہ منی پاک ہے. ہم یہ جواب دیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت جو ہے ان لباس کے متعلق ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے سونے والے لباس تھے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس قرینہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی فی لحف نسائہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ کپڑے جو رات کے وقت انسان پہنتا ہے اور اس میں اپنے بیویوں سے ملاقات کرتا ہے، بالفاظ دیگر رات کا لباس، کہ رات کے لباس پہن کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے یا تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لباس ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ منی جب لگ جاتا تو ہم اس کو کھرچتے، تو اس کھرچنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پانی کی قلت تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور آسانی کے لیے، سہولت کے لیے اگر کوئی منی خشک ہو جائے تو اس کو کھرچا جاتا تھا، جس کی آج بھی اجازت ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، منی پاک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے منی امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان دونوں میں ایک اور چھوٹا سا اختلاف ہے. وہ یہ ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ چاہے منی خشک ہو یا تر ہو، بس اس کے اوپر پانی ایسے مارے وہ پاک صاف ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر منی خشک ہو گیا ہے اس کو آپ کھرچنے سے پاک ہو جائے گا، لیکن اگر منی تر ہے تو کھرچنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کو دھویا نہ جائے. امام ابو حنیفہ اور امام
مالک رحمہ اللہ کے پاس دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے انہا قالت فی المنی اذا اصاب الثوب اذا رأیتو فاغسلہ وَإِن لَّمْ تَرَوْا فَانزَحُوا، کہ جب منی کو دیکھ لیتے نبی علیہ السلام تو اس کو دھو لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بھی کیا کر لیتی، دیکھ لیتی کہ منی ہے تو اس کو دھو لیتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک منی ہے، جب وہ لباس کے اوپر لگ جائے تو آپ اس کو کرچے یا اس کو پانی سے دھوئے، اگر یہ صاف ہے پاک ہے تو پھر کرچا کیوں لاتا ہے، دھوئے کیوں لاتا ہے، یہ رہنے دھونا۔ لیکن یہ کرچنا اور دھونا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ منی پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ اگر پاک ہوتا تو نہ چھینٹے مارنے کی ضرورت ہوتی، نہ کرچنے کی ضرورت ہوتی، نہ دھونے کی ضرورت ہوتی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ منی کہاں سے نکلتی ہے اور کس وجہ سے نکلتی ہے، اس کو ذرا دیکھا ہے۔ اور وہ حدث اصغر نہیں ہوتا بلکہ حدث اکبر ہوتا ہے، اور حدث اکبر کے اندر کیا انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے، غسل، اس کے بغیر انسان پاک صاف نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے یہ منی ہے، خون ہے، پیشاب ہے، کوئی بھی غلاظت ہے، جب وہ نکلتا ہے تو نکلنے کا اس کا اعتبار ہوتا ہے، فی نفسی ہی وہ چیز گندی ہوتی ہے، لہذا اسی طریقے سے منی بھی فی نفسی ہی گندی ہے، اور وہ نجاست اس کی ذات کے اندر داخل ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں شریعت نے ہمارے لیے بطور سہولت کے یہ ایک فیصلہ جاری فرمایا ہے کہ اگر آپ کی منی تر ہے آپ اس کو دھو ڈالیں، خشک ہے تو کرچ لے، لیکن آج کے اعتبار سے جیسے کہ لوگ پیزا کھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، گرم گرم خوراک کھاتے ہیں، ٹکا بوٹی کھاتے ہیں، اور مسالہ دار میکڈونلڈ اور جناب پیپسی اور سیون اپ کہ جن کا سارا سرمایہ اسرائیل چلا جاتا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، ایسے خوراک کھاتے ہیں، تو اس خوراک کا ان لوگوں کے اوپر اثر بھی ہے کہ آج کا منی گاڑھا نہیں ہے، بالکل باریک اور پتلا ہے، لہذا آج یہ حکم نہیں ہوگا کہ اس کو کرچے، اسی کہ اس کے اندر کرچنے کی بات ہی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہے ہیں، کرچے تو ہو جس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، گاڑھا پن ہو، اور یہ آج کی منی جب نکل جاتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کپڑوں میں کیا ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو اس کے لیے دھونا انتہا درجے ضروری ہے۔